امین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت فی احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین وقال یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا خمسہ یعنی 5 مجالس. خمسہ سجادیہ شروع ہو چکا ہے، اس کی آج دوسری مجلس ہے. اور اس وقت آپ کے شہر کا جو ویدر ہے اس کے اعتبار سے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہی صورتحال ہوگی جو ایک پادری کو چرچ میں جو سنڈے لیکچر دیتا ہے ہوئی تھی. ایک واقعہ ہے نا کہ ہر سنڈے کو ایک پادری صاحب تھے، وہ چرچ کے اندر آ کے اب کیا کہیں گے، سرمن کہیں گے، خطبہ کہیں گے، جو بھی لفظ ہوگا وہ دیا کرتے تھے. 100 150 200 آدمی آ جاتے تھے. ایک دن ایسا ہی موسم تھا، بارش بہت شدید تھی. جب وہ پہنچے تو صرف ایک آدمی بیٹھا تھا. اجے پورا ہفتہ وہ لوگ تیاری کرتے ہیں. ہم لوگوں کو تو صبح دوپہر شام 3 4 مجلسیں روز پڑھنا ہوتی. وہاں تو ہفتے میں صرف ایک دن بہت تیاری کر کے آئے. مجمع دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے، دل ٹوٹ گئے. وہ ایک آدمی بیٹھا ہے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں آج کا خطاب کروں کہ نہ کروں. اس نے کہا، وہ شیپرڈ تھا شاید، کہا میرا کام تو جانوروں کا ہے، میں جانور چھوڑ دیتا ہوں پہاڑ پر. وہ شام کو آتے ہیں تو میں ان کے لیے گھاس وغیرہ لے کے جاتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور نہیں آتے ہیں، خالی ایک بکرا آیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے تو میں اس کو ایسے ہی جو ہے اس کو بھی، ایک آیا تو ایک کو کھلا دوں. بہت حوصلہ ان کا بلند ہو گیا پادری صاحب کا کہ بھائی اتنا جوشیلا آدمی ہے. انہوں نے پوری اسی اپنی فلوئنسی کے ساتھ خطبہ دیا، ختم کیا. پھر کہا کہ کیسا رہا آج کا خطبہ؟ آپ بڑے آدمی ہیں، میں جاہل آدمی، میں کیا بولوں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اگر 50 بکرے تھے، گھاس لے کے آیا، خالی ایک بکرا آیا تو میں اس کو ایک بکرے کی غذا دیتا ہوں، پورے 50 کی گھاس نہیں کھلاتا ہوں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مجلس اسی انداز سے پڑھوں، اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہرحال ان ایکسپیکٹڈ میرے اعتبار سے اتنے مومنین آ گئے اور مومنات بھی ہوں گی، لیکن بس یہ خیال کرتے ہوئے کہ ویدر بہت خراب ہے اور کل ورکنگ ڈے بھی ہے اور شاید کچھ بچوں کے اسکول بھی کھل رہے ہیں. خیر بچوں کی بات کرنا تو بیکار ہے، اس لیے کہ جن بچوں کے لیے میں وہ بات پڑھتا ہوں مجلس میں، وہ بچے تو ہوتے ہی نہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کے والدین کا. اس پر میں کل بات کروں گا، آج نہیں. آج تو بہرحال گفتگو کا خلاصہ، پہلے اس کا آج ٹاپک میں بتا دوں. آج کا میرا ٹاپک بڑا عجیب ہے، چوتھے امام اور سپنے. سپنا یعنی یہ تو میں نے آپ کے لیے ہندی لفظ استعمال کیا، ہم لوگ خواب کہتے ہیں، ڈریمز. چوتھے امام اور کچھ خواب. ایک بات شروع میں عرض کروں جس کی تشریح میں کل کروں گا. اب یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کل کے آج مجمع کم ہے اس لیے نہیں، یہ کیونکہ آج کا اپنا سبجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ 2-3 باتیں کل آئیں گی. یہ اس لیے میں نے یہ سبجیکٹ چوز کیا آج کی مجلس کے لیے. 5 کی 5 مجلسیں چوتھے امام کی زندگی کے مختلف حالات، واقعات اور میسیجز کے. تو کس لیے یہ میں نے آج کی مجلس کے لیے سبجیکٹ چوز کیا، اس کی وجہ کل آئے گی. کیونکہ ہم لوگ حوزہ علمیہ میں جب اپنی ایجوکیشن شروع کرتے ہیں تو بالکل شروع میں ہی ہمیں ایک سپنا یا خواب سنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس یہاں سے تمہاری
ایجوکیشن کی سٹارٹ ہے، اگر اس پر عمل کر سکو تو یقیناً تم اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرو، ورنہ یہ 15 سال 20 سال حوزے میں لگاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری ریسنٹ ہسٹری، بہت پرانی نہیں، ریسنٹ ہسٹری، اس کا ایک بہت بڑا نام ہے باقر صدر، جو شہید کیے گئے اپنی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدیٰ کے ساتھ۔ اور چونکہ اس کے بعد پھر جب صدام کا خاتمہ ہوا یا صدام کا آخری زمانہ تھا تو صدر خاندان کے کچھ اور علماء سامنے آئے، ان میں سے بھی کچھ کو صدام نے شہید کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو واقعاً اس فیملی کے سب سے اہم شخص ہمارے زمانے میں، صدر خاندان عراق کا، اصل میں لبنانی خاندان ہے، عراق میں مائیگریٹ کیا، بہت پرانا بہت بڑا خاندان، لیکن ہم لوگوں کی ایج، جو میرا ایج گروپ ہے، اس میں جو پہلا نام آیا تھا باقر صدر کا، جنہیں شہید کیا صدام نے ان کی بہن کے ساتھ، اور آج بھی وہ اب عراق میں کہلاتے ہیں صدر کبیر، بڑے صدر، یعنی کیونکہ جو بعد میں کچھ اور شہادتیں ہوئیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے۔ بیسیکلی صدر خاندان کازمین میں سیٹل ہے، یہ خاندان کازمین کا ہے۔ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی ماں جوانی میں ہی ویڈو ہو گئی یا بیوہ ہو گئی۔ اب کازمین میں امام کا روضہ بھی ہے، باب الحوائج، کل بھی کسی وجہ سے تذکرہ آ گیا تھا، اور وہاں ایک حوضہ علمیہ بھی ہے۔ تو یہ بچپنے سے دیکھتے تھے، امامے پہنے، ابا قبا پہنے، بہت سے علماء جا رہے ہیں حوضے میں۔ اسکولوں کا اپنا ایک، ہمارے یہاں پاکستان میں بچوں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، کالج کا اپنا ایک ہوتا ہے ڈریس کوڈ، بہت اپیل کرتا تھا ان کو یہ۔ اچھا خاندان میں نے کہا نا پورا خاندان ہے، صدر ایک بہت بڑا خاندان ہے اور بہت پرانا خاندان ہے، تو وہاں علماء بہت تھے، لیکن ایک صبح کا یہ منظر، آج کل بھی آپ نجف جاتے ہیں تو صبح سویرے جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے حرم سے نکلتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس وہ اپنے اس لباس میں، علماء کے لباس میں پڑھنے جا رہے ہیں، بڑا حسین پرکشش اور اپیلنگ منظر ہوتا۔ تو یہ اپنی ماں کے پاس گئے، ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن بہرحال علماء کے خاندان کی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ مادر گرامی، میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چوائس ہوتا ہے نا وہاں پہ کہ چاہے دنیاوی تعلیم چاہے دینی تعلیم، تو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خود اس سے یہ کہا میں حوزے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ماں نے یہ جواب دیا کہ بیٹا اس طرح کا دینی طالب علم، یعنی کمپلیٹ کرو گے، کیا کہیں گے، گریجویشن کرو گے، ایک عالم بنو گے، تو اس طرح کا عالم بننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، جو صرف ایک روٹین لائف گزارے، ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھے۔ کچھ اور جملے میں کہنا نہیں چاہتا، علماء کی توہین نہ ہو، البتہ ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ یسٹرڈے، کل رات کی جو مجلس تھی اس میں میں نے کہا نا ممبر پہ ہر ایک کو نہیں بٹھا سکتے، اور ایک لفظ ایسا آ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کی وضاحت مجھے کرنا چاہیے، آج نہیں کروں گا، یہ آنے والے کل کروں گا۔ میں نے کہا تھا نماز جماعت میں تو پھر بھی کچھ چل جائے گا، وہ یوں نہیں چلے گا، امام جماعت کی شرائط بڑی سخت ہیں۔ ویسٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نماز جماعت چاہیے، چنانچہ کون پڑھا رہا ہے نماز اس سے انہیں غرض نہیں۔ جماعت کے بینیفٹ بہت ہیں، ایک کمیونٹی کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے سے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، فائدے بہت ہیں، لیکن اس فائدے کی خاطر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں امام کی شرائط پر۔ یہ بات کل ہوگی کیونکہ آلریڈی آج کا موضوع بھی بڑا، اور میں 200 آدمیوں کا کھانا 15 آدمیوں کو نہیں کھلانا چاہتا ہوں، تو بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک روٹین، نماز پڑھا دی، کچھ عام سی مجلسیں پڑھ دی، دعائے کمیل پڑھ دی، ایسا عالم بننا ہے تو بہتر ہے کہ نہ بنو، ایسے سینکڑوں ہیں۔ اور اگر واقعاً ایسا عالم بننا ہے جو دین کے لیے خدمت کرے اور قربانی دے۔ اب یہ 7 سال کی ایج تھی، 7 یا 8 سال، تم سوچ لو۔ 1 مہینے کے بعد یہ آئے اور کہا کہ میں نے سوچ لیا۔ کسی بڑے 16-18 سال کے نوجوان کی بات نہیں ہو رہی ہے، 7 سال کا بچہ، میں نے سوچ لیا مجھے عالم بننا ہے۔ ماں نے کہا 7 سال کا بچہ تو آج آپ کوئی بات کہیں 2 دن بعد بھول جاتا ہے، 1 مہینے بعد کیوں ہے؟ کہا کہ 1 مہینے تک میں نے مسلسل فاقہ کیا ہے،
روزے جیسی شکل بنائی، کیونکہ روزے میں تو آپ کو جیسے ہی سورج ڈوبا اور 10 منٹ گزرے تو افطار واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ 2 روزے آپ کنٹینیوس نہیں رکھ سکتے، میں رات کو بھی دن کو بھی صرف اتنی غذا لیتا تھا جتنا جان بچانے کے لیے واجب، اور 1 مہینے تک میں نے خوب اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کہ اگر میرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو کیا میں ان کو برداشت کر سکتا ہوں، اتنی شکتی ہے میرے اندر۔ یہ 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کیا میرے اندر اتنی شکتی ہے؟ میں نے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا۔ جب مجھے یہ اطمینان آ گیا اور کانفیڈنس ہو گیا اور اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہوا کہ ہاں میں وہ صحیح عالم بنوں گا جو دین کی خاطر ہر قربانی دے گا، تو کیا ہوگا؟ فاقے ہوں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، مکان صحیح نہیں ہوگا، لباس صحیح نہیں ہوگا، میں ہر چیز کے لیے میں نے 1 مہینے اپنا خود، 1-2 دن میں تو آدمی میں بڑا جوش ہوتا ہے، جیسے میں نے کل کہا سوڈے کی بوتل کا جھاگ ہے، لیکن 1 مہینے تب میں آیا۔ تو ہمارے یہاں حوزہ علمیہ کے اندر بھی شروع میں یہ صحیح حوزہ علمیہ ہے، یہ کہا جاتا کہ دیکھو یہ چیزوں کے لیے یہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہو تو ادھر آؤ، ورنہ یہ اس قسم کے عام قسم کے علماء تو سینکڑوں معاشرے کے اندر ہیں، اس کے اندر یہ سپنا ہم کو بالکل شروع میں پڑھایا جاتا۔ یہ ہماری ایجوکیشن کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے جو کل آئے گا، اس کی وجہ سے آج موضوع شروع ہو رہا ہے۔ لیکن آیت میں نے دو تلاوت کی ہے نا، ایک آیت یہی اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکب، بابا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ چوتھے امام کی زندگی کا پہلا بہت اہم سپنا ہے، اور پچھلے سال تھوڑا سا میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور سپنا، اور اس سے پہلے ایک سپنا اور ہے چوتھے امام کی ماں کا۔ پورا موضوع نہیں بنے گا، کل کی بات کر رہا ہوں، آج پہلے ذرا تمہید شروع ہو جائے۔ اسلام میں سپنا یا خواب یہ خود ایک بہت اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک۔ معصوم کی حدیث ہے کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے یا سپنے، اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک بالکل سچا، جو گویا اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا۔ چونکہ کل جو آنے والا کل ہے نا، اس میں جو میں حوزہ علمیہ کا پہلا اصول بتاؤں گا، اس میں وہ آئے گا سچا خواب، بالکل وہ جو خواب ہے سچا۔ اب میں حضرت ابراہیم کے خواب کی بات نہیں کر رہا کہ بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، اور میں اس سے زیادہ اہم پیغمبر اسلام کے خواب کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے ہاں بہت کم پڑھا جاتا۔ سورہ فتح میں جس کا تذکرہ ہے، سورہ فتح قرآن کریم کا سورہ نمبر 48۔ کیوں میں نے اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا؟ چوتھے امام جب زہر دیا گیا اور آخری وقت آیا، بس آخری دنیا کے آخری لمحے، تو قرآن کے 2 سورے تلاوت کیے تھے، سورہ یاسین نہیں، ایک سورہ واقعہ جو پھر بھی ہمارے ہاں مشہور ہے۔ لیکن کیوں مشہور ہے؟ کہ جو سورہ واقعہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو تو روکڑا بہت ملتا ہے، پیسے بہت ملتے ہیں، وہ پیسے ملتے ہیں اس لیے بہت مشہور ہو گیا سورہ واقعہ۔ اور دوسری تلاوت چوتھے امام نے کی سورہ فتح کی، سورہ نمبر 48۔ اس لیے میں نے ذرا سا زور دے کے اس کا ریفرنس دیا۔ تو اس کی وہ آیت ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد الحرام میں جا رہا ہوں، اور پھر وہ صلح حدیبیہ، یہ 2 خواب اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو نبی کے خواب ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے خواب کا ایک وہ خواب ہے جو بالکل سچا ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کے خواب بھرے پڑے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کا خواب کتنا مشہور کہ اس نے دیکھا کہ میں مسجد میں کھڑے ہو کے 5 مرتبہ محراب میں پیشاب کر رہا ہوں۔ اب یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن جلدی سے، اس زمانے کا جو مشہور انٹرپریٹر تھا یہ خواب کی انٹرپریٹیشن، اس نے کہا کہ تمہارے 5 بیٹے بادشاہ بنیں گے خلیفہ، اور اس کے 5 بیٹے ایک کے بعد دوسرا خلیفہ بنا، جن میں وہ حشام بھی ہے۔ حشام اس کا بیٹا، حشام ابن عبد الملک، جو چوتھے امام حجر اسود کی طرف جا رہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی، امام کو جگہ ملی، فرزدق میں قصیدہ، 5 بیٹے، بالکل سچا خواب۔ ایک خواب ہوتا ہے امام فرما رہے بالکل کھوٹا اور جھوٹا خواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس پہ توجہ نہ دیں۔ وہ رات کو آپ نے ماش کی دال کھا لی ہوگی، وہ صحیح ہضم نہیں ہوگی تو آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا، مثلا جھوٹا۔ مگر تیسرا خواب، امام معصوم، آج کے مجلس کا موضوع پورا خواب نہیں، ابھی آ رہا ہے ایک اہم مسئلہ، جہاں کل بات رکی تھی نا، چوتھے امام کی امامت کا آغاز مسئلہ شریعت سے ہوا۔ تیسرا خواب امام نے کہا یہ ہے نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے، نہ کھوٹا ہے نہ سچا، یہ بیچ میں لٹک رہا ہے۔ جیسا تم اس کے بارے میں سوچو گے اور انٹرپریٹ کرو گے ویسا بن جائے گا۔
یہ اللہ نے جو ہے نا تمہارے اختیار میں دیا. اور اسی پر امام کی حدیث آئی کہ اپنے خواب ہر ایک کو نہ سناؤ. اچھا سختی کے ساتھ حکم ہے کہ اگر رسول یا امام یا زمانے کا امام خواب میں آئے تو اس کو کسی کو نہ سنو. اور ہمارے پاس علماء کے بعض واقعات ہیں کہ ان کے خواب میں امام آئے, بلکہ کچھ لوگوں کو تو بالکل فیس ٹو فیس, لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی بتایا نہیں. ان کے مرنے کے بعد کسی طریقے سے یہ لوگوں کو پتہ چلا. تو کہا کہ زیادہ تر یعنی 80% خواب ایسے وہ بیچ میں لٹک رہے ہیں, نہ وہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے جیسا سوچو گے. وہ جو مشہور روایت پڑھتا ہوں, ایک عورت اس کا شوہر سفر پہ گیا, پرانا زمانہ ہے, سفر بھی بہت مشکل ہے, ٹریولنگ, اور اس کے درمیان کوئی کمیونیکیشن تو ناممکن ہے بھائی, نہ موبائل ہے, نہ آئی فون ہے, نہ آئی پیڈ ہے, نہ لیپ ٹاپ ہے, نہ فون ہے, کچھ نہیں. اب چلا گیا سفر پہ, جب تک کہ نہیں آئے گا کچھ نہیں پتا اس پہ کیا گزر رہی. اس نے رات کو خواب دیکھا کہ جو میرا گھر ہے وہ ٹوٹ کے گر گیا, آنکھ کھل گئی. اب پریشان کیونکہ خواب بظاہر بہت برا لگ رہا. وہ سیدھی نماز کے بعد, یہ حدیث ہے امام کی, سیدھی نماز کے بعد مسجد النبوی میں گئی, رسول خدا کو خواب سنایا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا بہت اچھا خواب ہے, اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ تیرا شوہر خیریت سے آ جائے گا. گھر ٹوٹ کے گر گیا, وہ چلی گئی. واقعاً تیسرے دن اس کا شوہر آ گیا. 3-4 مہینے کے بعد پھر وہ بزنس ٹرپ پہ گیا, پھر اس نے سیم خواب دیکھا, پھر اس کا دل پریشان ہوا, پھر فجر کی نماز کے بعد رسول کے پاس آئی, پھر پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا خواب ہے, تیرا شوہر خیریت سے آئے. 4 مہینے بعد پھر بزنس ٹرپ پر گیا وہ, پھر اس نے سیم خواب دیکھا. اب ذرا دل جو تھا اتنا نہیں گھبرا رہا, لیکن پھر پیغمبر کے پاس گئی, ان کو بتایا. پیغمبر نے وہی مسکرا کے ہنس کے کہا بڑا اچھا خواب. 2-3 مہینے گزرے, پھر اس کا شوہر گیا. اب یہ آپ کہیں گے پوری مجلس اس میں ختم ہو جائے گی, اس کو شوہر جا رہا ہے اور آپ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. نہیں, اب اختتام. وہی خواب دیکھا, لیکن اب 3 دفعہ دیکھ چکی ہے نا, تو دل کو اتنی گھبراہٹ نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوئی تھی. تو لیکن پھر بھی خاص طور پر پرانے زمانے کی عورتیں جو اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہوتی تھی, اور آج کی خیر. تو اب یہ ہے کہ وہ شوہر اس کے لیے سب کچھ ہوتا تھا. آپ سر کا سائبان کہیے یا شیلٹر کہیے یا پروٹیکٹر کہیے کہ باہر, تو دل تو گھبرایا, اتنا نہیں. اب وہ پھر چلی گھر سے, لیکن آج جیسے ہی گھر سے نکلی اس کا کوئی ریلیٹیو راستے میں مل گیا. گھبرا کے پوچھا یہ اتنا اندھیرا ہے, ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہے, تم پر کیا مصیبت آن پڑی کہ تم اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی. اس وقت تو عورتیں اس طرح گھر سے نہیں نکلا کرتی تھی. کہا کہ بھائی وہ ایک خواب میں نے دیکھا ہے, دل گھبرا رہا ہے, رسول خدا کے پاس جا رہی. اس نے کہا تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا؟ عورتوں کو تو کہا بھی جاتا ہے نا کہ تمہاری عقلیں جو ہے, کوئی کہتا ہے گدی میں ہے, کوئی کہتا ہے ایڑی میں ہے, کوئی کہتا ہے ہی نہیں. خیر, تو خلاصہ یہ کہ یہ تو توہین کی جاتی ہے ہماری عورتوں کی. مجھے پتا ہے یہاں آپ نہیں کر سکتے, دل بھی چاہ رہا ہو کرنے کا تو شاید نہیں کر سکتے, کوئی نمبر ومبر ہوگا تو بیویاں گرفتار کرا دیتی ہوں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں آتا ہوں اصل موضوع پر. کیا ہو گیا؟ کم عقل, اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کائنات کے سردار کو زحمت دے رہی ہو. پیغمبر کے پاس آلریڈی بہت سارے کام ہیں کرنے کو. کیا وہ بیٹھ کے تم لوگوں کے بے تکے خوابوں کا جواب دیتے رہے؟ بتاؤ کیا خواب ہے, اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. اس نے کہا خواب دیکھا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا. اوہ, اس آدمی نے سر پکڑ لی, اتنا برا خواب, گھر ٹوٹ گیا, اس کا مطلب یہ کہ تمہارا گھر والا اس سفر میں مارا جائے گا. اب یہ گھر واپس آ گئے, اس نے تو روک دیا. بات ایک طرح سے بات صحیح بھی تھی کہ رسول خدا جو کائنات کے پرابلم سالو کرنے آئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے واپس آ گئے. دوسرے یا تیسرے دن خبر آئی کہ تیرا شوہر اس سفر میں مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب جو غم کرنا ہے کیا. اس کے بعد یہ آئی وہاں پہ. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ایک مسئلہ شریعت کا ہے کہ جب عورت کا شوہر مر جائے اسے عدت گزارنا ہوتی. ایک طلاق کے بعد والی عدت ہے, وہ کچھ اور ہے. نام سملر ہے لیکن احکام بالکل مختلف. ایک جیسا نام ہونے سے بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہے وفات کے بعد کی عدت. طلاق کے بعد والی عدت ہر ایک کو نہیں رکھنا ہوتی, بہت سارے مسائل. بہت ساری عورتیں, ان کو اگر طلاق مل بھی جائے تو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے. میں ویسٹ کے ایک ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک عالم سے ملنے گیا تو ان کے گھر کے باہر ایک لمبی کیو لگی تھی, لمبی کیو.
میں نے ان سے گھبرا کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا آپ کے گھر میں کچھ تبرک تقسیم ہو رہا ہے، گفٹ دیے جا رہے ہیں، کوئی اسپیشل کوئی دعا دی جا رہی ہے، اتنی لمبی کیوں؟ کہا کہ میں اب روز اس چکر میں نہیں پڑھتا، میں نے ویک میں ایک دن رکھ دیا۔ بھائی کس چیز کا؟ کہا طلاق کا صیغہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ساری کیوں ان لوگوں کی جو طلاق پڑھوانے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ میں نے 50 سال میں اتنے طلاق والے نہیں دیکھے جہاں ایک دن میں ویسٹ میں دیکھ لی۔ پرابلم ہے، فتنہ ہے۔ الحمدللہ آپ کی کمیونٹی اس سے محفوظ ہے۔ 1%, 2% کیس تو خیر رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن یہ اس وقت کا ماحول۔ تو اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ طلاق کے اندر پھر ایک عدہ ہوتا ہے، کچھ ایگزمپٹ ہیں عورتیں، کچھ کو رکھنا ہے، اس کے احکام بھی بالکل الگ ہے، اس کا پیریڈ یا ڈیوریشن بھی الگ۔ لیکن ایک ہوتا ہے شوہر کی موت کے بعد عدہ، اس کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اصل عدہ دو چیزیں، نمبر ایک اس ٹائم پیریڈ میں وہ ہے 4 مہینے 10 دن، یا اگر وہ پریگننٹ ہے اور اس کو زیادہ ٹائم چاہیے ڈیلیوری میں تو جو زیادہ مدت ہو، اس دوران وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ دیٹ مینس 4 مہینے کے بعد 11واں دن آیا وہ دوسری شادی کر سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دوران وہ کوئی زینت اور اس قسم کی چیز نہیں کر سکتی، گھر سے نکلنے کی اجازت۔ بعض علماء نے کہا بہتر ہے کہ رات، نہیں بہتر تو سب نے کہا، لیکن بعض نے کہا واجب ہے رات گھر میں گزارے۔ ہمارے کرنٹ مراجع اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو اب یہ عورت عدے میں ہے، شوہر مرا ہے، ایک آدھ دن تو غم کیا، غم تو کرے گی 4 مہینے، لیکن ذرا کم ہوا نا تو سیدھا رسول کے پاس کہا یا رسول اللہ سیم سپنا یا خواب میں نے 4 مرتبہ دیکھا، سیم، ذرا سا بھی فرق نہیں۔ 3 دفعہ میرا شوہر خیریت سے آ گیا، 4تھی دفعہ مر گئے۔ پیغمبر نے کہا 3 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ تم میرے پاس آئی تھی، 4تھی دفعہ کہا نہیں وہ میں گھر سے نکلی تھی، میرا ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار مل گیا، اس نے روک لیا کہ کیوں رسول کو پرابلم میں ڈالتی ہو، میں بتا دوں گا۔ پیغمبر نے کہا اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ گھر ٹوٹ کے گر گیا، دیٹ مینس تمہارا شوہر مرنے والا۔ پیغمبر کا جملہ تھا کہ اس رشتہ دار نے تمہارے شوہر کو مار دیا۔ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ قاتل ہے، لیکن چونکہ اس نے پوچھا کیا مطلب، کہا یہ وہ تیسرا خواب ہے جو 90% لوگوں کو نظر آتا، جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کوئی نہیں ہے، وہ خواب بیچ میں لٹک رہا ہے۔ اگر آپ نے اچھا سوچا تو اچھا ہو جائے گا، آپ نے برا سوچا تو برا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے ایک بات بہت مشہور کہ اگر جو برا خواب دیکھو گے ہمیشہ اس کا الٹا ہوگا، اگر کسی کو مرتے دیکھو اس کا مطلب اس کی زندگی لمبی ہوگی، وہ پیغمبر کی حدیث۔ تو یہ اس کی بہت اہمیت ہے خواب کی اور سپنے کی، اور آج کل اس کا ایک فتنہ بن گیا۔ فتنہ یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ اس سال میرا یہ ٹاپک نہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے لوگ اتنے سارے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، امام آئے، امام نے فلاں بات کہی، امام نے حتیٰ ایسے خواب بتائے جا رہے ہیں کہ امام نے اپنے ظہور کی ڈیٹ دی ہے۔ تو اور یہ ایک فتنہ، یہ کوئی خواب واب نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم کو اور آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ جتنی ظہور کی ڈیٹس آج کل آ رہی ہیں ہر 5 سال بعد، اچھا جیسے ویسٹ میں اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے قیامت آنے والی ہے یا دنیا تباہ ہونے والی ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کے اندر بھی یہ نانسنس باتیں چلتی، قیامت آنے والی ہے یا دنیا تباہ ہونے والی ہے، اور کتنے لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں، چاہے 2011 بھی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو اب ہمارے یہاں امام آ رہے ہیں، آپ کو چونکہ ذرا سے آپ لوگ مین اسٹریم شیعت سے ہٹے ہوئے، اچھا ہے، برا بھی ہے اچھا بھی ہے، تو آپ کو نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں تو یہ فتنہ مومنین کو بتانا پڑتا ہے کہ ظہور کی ڈیٹ تو خود امام زمانہ کو نہیں پتا، تو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ توہین کا جملہ نہیں، یہ خدائی راز ہے۔ شاید میں نے 8 سال پہلے اس پر تفصیلی بات کی تھی، امام کو نہیں پتا ظہور کی ڈیٹ، تو آ کر کیسے بتائیں گے تمہیں، اور وہ بھی خواب میں آ کے بتائیں گے؟ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ ڈیٹس لوگ کیوں دیتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو ذرا پرسنل اپنا ایکسپوجر چاہیے، ایک اہمیت، لیکن زیادہ تر ایک ہم لوگ کہانی پڑھتے تھے اپنے بچپنے میں۔ اب آپ کہیں گے آج مولانا کہانیوں پہ ٹرخ آ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بیچ میں تو پوری حدیث آئی تھی، تو یہ کہانی کیا پڑھتے تھے؟ وہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، اکثر وہ بچہ شرارت میں کہتا تھا۔ ایک دن جب واقعی شیر آ گیا تو کوئی بھی گھر سے نہیں نکلا، تو واقعی امام اگر آ جائیں گے تو لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے کہ بھئی 10 دفعہ سن چکے، 15 دفعہ سن چکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، اور یہاں پہ میں رک جاتا ہوں کیونکہ میرا موضوع میں نے دیکھا کہ ذرا سا چینج ہوا، امام کی طرف گیا، واپس آئی۔ چوتھا امام، اب یہ خواب سے میں کہاں جا رہا ہوں سنیے۔ چوتھا امام، اس کی امامت اس اعتبار سے باقی تمام اماموں سے الگ کہ ان کی امامت کا آغاز ایک مسئلہ شرعی سے ہوتا ہے،
باقی چیزیں تو کل میں نے بتا دی، جن حالات میں یہ امامت آئی، کسی اور امام کو یہ حالات فیس نہیں کرنا پڑے اپنی امامت کے پہلے گھنٹے میں۔ مولا کی امامت کا شروع کا ویک بڑا ٹف تھا، گھر کا دروازہ جلنا، پہلوئے زہرا پہ کوڑا پڑنا، پسلیوں کا ٹوٹنا، محسن کا ماں کے پیٹ میں شہید ہونا، خود مولا کے گلے میں رسی باندھنا، لیکن یہ پہلے گھنٹے میں نہیں ہوا، یہ سب ہوا کچھ ٹائم کے بعد۔ چوتھا امام، خیمے جلنا، گھر والوں کو بے مقنا و چادر کے دیکھنا، مسئلہ شرعی، اور یہ ہے مومن کے لیے سب سے اہم بات۔ پھر ذرا اتنا ذکر امام زمانہ کا ہو گیا تو ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ تھوڑا بہت اس کا ذکر کل ہوگا، امام زمانہ کے حوالے سے نہیں۔ جب جناب نرجس خاتون امام کے گھر میں آئیں، رومن شہزادی تھی، اور یہ دو چیزیں ابھی سن لیجئے، دو شہزادیاں اس زمانے کی سب سے بڑی ڈائنیسٹیاں دو تھی، دو حکومتیں بہت بڑی، ایک ایران ایک روم، اور اتنی بڑی تھی کہ قرآن کو پورا سورہ روم میں شروع کی 3 آیتوں میں ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا پڑا۔ تو کیا تعلق اسلام کا اور قرآن کا روم اور ایران کی جنگ سے؟ نہ یہ مسلمان نہ وہ مسلمان، لیکن نہ صرف یہ کہ سورہ روم نازل ہوا بلکہ اس کی آیت میں ان کی جنگ کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت کو ہر سال شب قدر میں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اعمال شب قدر میں۔ بہت اہم، وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس میں بہت سارے میسیجز، لیکن بہرحال دونوں بڑی حکومتیں، ان کی شہزادیاں آئیں خاندان اہل بیت میں۔ چوتھے امام کی والدہ ایران کی شہزادی تھی، ان کا تذکرہ تو مجھے کرنا، اور زمانے کے امام کی والدہ رومن پرنسس تھی، وہ 11ویں امام کی بیوی بنی، ان کے حوالے سے صرف ایک جملہ۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے وصی جناب شمعون کی اولاد میں تھی۔ اب میں ایک بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، صرف آپ کے درمیان استعمال کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں مجھے بظاہر کوئی سید نظر نہیں آ رہا، ورنہ اس جملے سے سید ذرا سے جو ہے وہ ذرا توہین محسوس کرتے ہیں۔ عیسائیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ عیسائیت کی سیدانی، یعنی حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، جو کنفرم بات تو یہی، ناولوں کی بات چھوڑیے، اور ان کے بعد ان کے وصی شمعون، جیسے پیغمبر نے مولا کو غدیر میں اپنا وصی بنایا، حضرت عیسیٰ نے شمعون کو، ان کی اولاد میں یہ تھی۔ جناب نرجس آئیں، پہلا حکم جو 10ویں امام نے دیا وہ اپنی بہن حکیمہ کو دیا کہ لے جاؤ اسے حلال و حرام کے مسائل سکھاؤ۔ پھر یہ میرے گھر میں آئی، آلریڈی نکاح ہو چکا، وہ جو خواب میں ایک نکاح ہوا تھا رسول خدا اور جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھوایا تھا، گرچہ پھر یہاں آنے کے بعد دوبارہ بھی نکاح ہوا، وہ خواب کا نکاح تھا، یہ ریل میں ہوا۔ شہزادی کے حوالے سے آپ نہیں سنتے کہ جب شہزادی کا نکاح ہوا تو ایک نکاح اس وقت آسمان پہ شہزادی ہی کا پڑھایا جا رہا تھا جس میں اللہ نکاح پڑھا رہا، اور ایک زمین پہ رسول اللہ نکاح پڑھا رہے تھے۔ تو آسمان کا نکاح زمین کے نکاح سے مختلف ہے، خواب کا نکاح چاہے سچا خواب ہو جس خواب میں رسول خدا آ جائے وہ بارہ، تو لیکن ان بٹوین وہ جو خواب کا نکاح ہو گیا اور وہ جو ابھی ہونے والا ہے کہ ان کو حلال و حرام کی تعلیم دو، اس لیے کہ بہت اہم ہے ان مسائل کو سیکھنا، آدمی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس اب مثلا ایک واقعہ آ رہا، جمیلہ یہ اپنی جگہ ایک اہم نام ہے۔ جمیلہ رسول اللہ کے زمانے میں ان کی صحابی، شاید آپ نے یہ نام نہ سنا ہو، شاید سنا ہو۔ مدینے میں 2 بڑے قبیلے یا ٹرائب تھے، ایک جمال پور ہے ایک تاج پور، نہیں اس طرح کے 2 قبیلے تھے، جیسے یہاں بھی آدھے لوگ جمال پور کے بیٹھے ہوں گے آدھے تاج پور کے، اگر یہ نام مجھے صحیح یاد ہے۔ ایک اوس ایک خزرج، ایک کے سردار کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، کھلا مانا ہوا کنفرم منافق، جس کا ذکر ہم عاشور کے دن بھی پڑھتے ہیں انڈائریکٹ۔ عاشور کے اعمال میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے نا 4 رکعت، جس کی 4تھی رکعت میں سورہ منافقون، بلکہ پہلے تو جمعے کے دن بھی یہ سورہ پڑھا جاتا تھا، لیکن چونکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اسلام کی فیسلٹی ہم استعمال کرتے ہیں، سورہ منافقون نہیں پڑھتے، ورنہ پہلے تو ہر جمعے کے اندر، بلکہ پاکستان انڈیا میں تو آج بھی کئی جگہوں پہ جہاں ٹائم ہوتا، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں سورہ منافقون، لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ عاشورے کے دن پڑھتے ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن ابی کا پورا واقعہ، جو اس نے کہا تھا نا کہ ذلیل لوگ مکے سے کہاں آ گئے، میں سب کو نکال باہر کروں گا، تو خیر ایک وہ اپنی قوم کا سردار، اور دوسرا ہے ابو عامر۔
بہت انٹرسٹنگ اس کا واقعہ ہے، لیکن میں نے کم سے کم 300 مرتبہ مجلسوں میں پڑھا، اور اس کا اس وقت ہمارے موضوع سے تعلق بھی نہیں۔ اچھا، بڑے لوگ بڑے لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں، چھوٹے لوگ چھوٹے لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کا سردار تو نہیں ہے، لیکن سردار سے بھی اس کا ہائی رینک ہے، کیونکہ اپنے قوم کا ریلیجس لیڈر۔ جیسے ہماری قوم میں کوئی بھی سردار ہو، لیکن مرجع جو ہے نا وہ سب کے اوپر اہمیت اور فوقیت رکھتا ہے۔ تو وہ سردار، یہ اپنی قوم کا ریلیجس لیڈر، دونوں نے آپس میں شادی کی۔ آپس کا مطلب اپنے اولاد کی۔ جمیلہ بیٹی ہے عبداللہ ابن ابی منافق کی۔ اس کا نام منافق نہیں ہے، اس کا نام ہے رئیس المنافقین۔ اس کی بیٹی ہے جمیلہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو اتنا نام لے لیا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے نام اتنے یاد نہیں ہیں جتنا آپ یہ یاد کرا رہے ہیں۔ جمیلہ رئیس المنافقین کی بیٹی، اور ادھر وہ جو ساری قوم کا مرجع اس کا بیٹا ہے حنظلہ۔ وہ رسول خدا کے اگینسٹ ہو گیا تھا، وہ جو ریلیجس لیڈر تھا، کیونکہ پیغمبر نے بہت سلینگ لفظ استعمال کر رہا، اس سے کوئی امپورٹنس نہیں دی تھی، گھاس نہیں ڈالی تھی، وہ خلاف ہو گیا۔ اس کا بیٹا ہے حنظلہ۔ دونوں کی شادی، دونوں شادی کی، دونوں فیملیز میں۔ جس رات کو شادی ہوئی، ابھی یہ لوگ سہاگ رات گزار کے فارغ ہوئے تھے۔ اب مسئلہ شرعی میں بہت باریکی آتی، شرم و حیا بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سی باتیں کھل کے بیان کرنا ہوتی۔ جس رات کو یہ شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ پہلی رات جو گزری، تو بچے تو نہیں ہیں، کوئی ان میرڈ بھی نظر نہیں آ رہے، پھر بھی احتیاط کروں، غسل تو واجب ہو گیا دونوں پر۔ اب وہ غسل کرنے نکلا ہے حنظلہ کہ ایک دم سے مدینے کے گلیوں اور بازاروں میں پیغمبر کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہو رہا۔ اب اناؤنسمنٹ کا طریقہ کار ہر دور میں الگ رہا۔ پہلے زمانے میں، آج بھی گاؤں میں وہ ڈھول بجا کے اناؤنسمنٹ ہوتا تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں ڈھول تو نہیں ہے، کچھ آدمی تھے جو جہیر الصوت تھے، یعنی ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت بلند، بہت، جس کو ہم سلینگ اردو میں کہتے ہیں بہت کڑک آواز تھی۔ تو وہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی۔ اچھا، مدینہ کتنا بڑا تھا رسول کے زمانے، کتنا بڑا، جنہوں نے عمرہ ہی آج کیا، آج جتنی مسجد النبوی ہے نا، بس پورا شہر اتنا بڑا تھا۔ تو اتنے سے شہر کے اندر 4-5 آدمی انف ہے۔ وہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ کافروں نے مدینے پہ اٹیک کر دیا ہے، پیغمبر کا آرڈر آف دا ڈے ہے کہ جو آدمی جس حالت میں ہے، اسی حالت میں جو ہتھیار اس کو ملے وہ لے کے احد کے میدان میں پہنچے۔ یہ جنگ احد کی بات ہے۔ یہ اعلان سنا، یہ گھر سے نکلے تھے غسل کرنے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو غسل خانے تھے یا باتھ روم، وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ عراق ایران میں تو ابھی تک کچھ عرصے پہلے تک نہانا ہے اگر آپ کو تو اس کے حمام باہر ہوتے ہیں، جیسے ٹرکش حمام تو بہت مشہور ہے، لیکن یہ کام کلچر تھا۔ تو وہ جا رہے تھے، جیسے ہم لوگ بال کٹوانے کے لیے نائی کے یہاں جاتے ہیں، باربر شاپ باہر ہوتی ہے، ایسے ہی حمام۔ یہ جا رہے تھے کہ اعلان سنا۔ جیسے ہی اعلان سنا، بیوی سے آ کے کہا کہ، یعنی گھر میں ہی تھے، یہ اعلان سن لیا، تیار ہو رہے تھے نکلنے کے لیے۔ بیوی سے کہا کہ اس وقت جو آرڈر آیا میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو رکو۔ کون بیوی؟ رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ۔ کہا ٹھہرو، جلدی سے گئی، پڑوس کے 3-4 گھروں کا دروازہ نوک کیا، 4 عورتوں کو لے کے آئی اور کہا کہ ان کے سامنے یہ گواہی دو کہ تم نے میرے ساتھ سہاگ رات گزاری ہے، تاکہ اگر بعد میں میرے یہاں، ابھی تو چند گھنٹے رہے نا ادھر، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد میں اگر اولاد ہو تو کوئی یہ تہمت نہ لگا دے کہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ گواہی دے کے جاؤ۔ وہ شوہر کو جانے کی جلدی، پیغمبر کا آرڈر ہے کہ فوراً نکلو، اس پر غسل واجب ہے، وہ غسل تک نہیں کر رہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے غسل شروع کیا تھا، سر و گردن دھویا تھا، ابھی رائٹ سائڈ پہ پانی ڈال رہا تھا کہ اعلان سنا، فوراً نکل آیا غسل خانے سے۔ اور بیوی نے روک لی، نہیں یہ ضروری کام۔ 4 عورتوں کو گواہ بنایا کہ میرے شوہر سے پوچھو، آج یہ سہاگ رات میں نے گزاری ہے، ایک بالکل کنواری لڑکی، ابھی شادی ہوئی ہے۔ مسئلہ شرعی میں ایک طرف تو کوئی شرم نہیں ہوتی، اور دوسری جانب ذرا دیکھیں کہ اس کی نالج کتنی ہے، کس کی، کسی بہت ہی بڑے عالم مرجع کی بیٹی نہیں ہے، کسی بہت ہی مسائل جاننے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بیٹی ہے، لیکن سمجھدار۔ چنانچہ اس نے 4 عورتوں کی گواہی لی، رکھوائی۔ اس کے بعد شوہر گیا اور 2-3 گھنٹے میں میدان احد میں مارا گیا وہ حنظلہ۔
شادی کی رات 3-4 گھنٹے رہے ہوں گے. اس کا اصل میں تو واقعہ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے, یہ پہلے والا نہیں پڑھا جاتا, لیکن یہ میرا موضوع ہے. بعد والا واقعہ ذرا سے ایک جملے میں عرض کر دوں. شام کو جب جنگ احد ختم ہوئی, پیغمبر کی زندگی کی سب سے ٹف یا مشکل لڑائی ہے. جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا اس طرح کو تھوڑی ختم ہوئی, کتنی کیجویلٹیز ہوئیں. اور اس جنگ میں اس کا باپ وہ کافروں کے لشکر میں ابو سفیان کے ساتھ آیا تھا, اور بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں تھا. اور ابو عامر جو اس کا باپ تھا نا, اسی نے پیغمبر پر پہلا اٹیک کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا ہے, زمین میں جگہ جگہ گڑھے کھودو. وہ ٹیکنیک جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بعد میں بنو امیہ نے کوفے میں استعمال کی. بنو امیہ کو ٹیکنیک کس نے سکھائی؟ ابو سفیان تھا نا لیڈر, بنو امیہ ابو سفیان یا اس کے باپ نے. اور اسی گڑھے میں پیغمبر گرے تھے پہلی بار میدان جنگ میں, اور زخمی ہوئے تھے. لیکن یہ تو میں کہیں اور چلا گیا, بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے یہ. تو خیر, اب خلاصہ یہ ہے کہ جب شام کو جنگ ختم ہوئی تو سارے لاشیں جمع ہو رہے. لوگ گھبرائے رسول اللہ کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ, سارے لاشیں ہم نے جمع کیے, شہیدوں کے لاشیں, پاک پاکیزہ مقدس برکت, ایک لاشیں سے ہم کو ڈر لگ رہا. کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہا اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میدان جنگ میں ہم ہیں, اور اتنا ڈرائی ویدر, اس کا جسم گیلا ہے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. پیغمبر کے زمانے میں نوجوان کیا, بڑے لوگ بھی لمبے بال رکھتے تھے, پیغمبر کی بھی زلفیں تھیں. پانی میدان جنگ, بہت انیوزول. ڈر گئے یہ لوگ, شہید کا لاشا دے کر پیغمبر گئے. دیکھا یہ حنظلہ, پیغمبر نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ میدان میں جب آیا تو اس پہ غسل واجب تھا, لیکن میرے حکم کی خاطر اس نے غسل چھوڑا اور سیدھا میدان میں آیا. اب یہ جنت میں جا رہا, فرشتے کوثر کا پانی لا کر اس کو غسل دے کے گئے ہیں تاکہ پاک و پاکیزہ ہو کے جنت میں جائے. آج بھی ہسٹری میں اس کا نام ہے غسیل الملائکہ, وہ شہید جسے ملائکہ نے آ کے غسل دیا. اور یہاں ایک چھوٹا سا میسیج اور ہے جو آگے شاید ابھی وعدہ نہیں کرتا اور زیادہ ڈیٹیل سے آئے. پیغمبر کا آرڈر, اس کے آگے کوئی عبادت نہیں چلتی. یہ غسل تو چھوٹی چیز ہے. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور رسول آپ کو پکارے تو نماز توڑنا واجب ہے, یعنی نماز میں پیغمبر کو جواب دینا واجب ہے. عبادتوں کو کبھی نبی اور امام سے کمپیئر نہ کیجیے گا, وہ سب کا رتبہ بعد میں ہوتا. تو کبھی کبھار ہمارے یہاں آقا حسین کا ذکر اور نماز کے ٹائمنگ میں ایک ٹکراؤ ہو جاتا ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم کم ہے, مجمع اتنا کم بھی نہیں ہے. بہرحال میرے تو ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ, بلکہ میرے سوا سے تو جتنا ہونا چاہیے تھا نارمل ویدر میں اتنا ہی ہے. تو میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. اب آ جائیے, یہ حنظلہ, اچھا اسی کا بیٹا تھا, یہ حنظلہ کا بیٹا. کون سا بیٹا جو اس رات کے ایک ہی رات تو گزاری ہے شوہر بیوی نے, چند گھنٹے. تو وہ جو بیٹا پیدا ہوا تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا, مگر وہ عقل مند عورت جمیلہ, کاش ہماری عورتیں رئیس المنافقین کی بیٹی جیسی تو بن جائیں, جو سب مومنوں کی اولاد ہے, اتنی تو بن جائیں کہ اتنا مسئلہ. یہ خالی یہ مسئلہ نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو بڑی کمانڈ حاصل تھی مسائل پر. اولاد پیدا ہوئی, ایشو بننے والا تھا, نہیں بنا. یہ 4 عورتوں کی گواہی اس میں چلتی. اور بعد میں یہ بیٹا جوان ہوا جو یزید کے خلاف آفٹر کربلا اپ رائزنگ ہوئی تھی, اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حنظلہ کا بیٹا کر رہا تھا, غسیل الملائکہ کا بیٹا. اس نے یزید کے خلاف پورے مدینے میں ایک قسم کا وہ اپ رائزنگ والا ماحول پیدا کیا, اور یزید کو پھر اٹیک کرنا پڑا. لیکن اتنا بڑا اس نے بعد میں جہاد کیا. گرچہ یہاں پہ ایک جملہ ہے انگریزی کی کہاوت, انگریزی میں اگر میں کوئی غلطیاں کروں تو معاف کر دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ ٹائم پر اگر آپ ایک اسٹچ لگا لیں تو یہ بعد کے 9 اسٹچ سے آدمی کو بچا لیتا, اور ٹائم پر اگر آپ ایک پیناڈول اور ایک پیراسیٹامول آئل کھا لیں وہ دوا, تو شاید بعد کی بڑی سرجری سے آپ بچ جائیں. اب جیسے علماء کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے یزید کے خلاف اتنی بڑی اپرائزنگ کی کہ یزید بھی ہل کے رہ گیا. کاش یہ اس وقت حسین کا ساتھ دے دیتے جب حسین مدینے سے نکل کے جا رہے تھے, تو وہ سارے بات کے پرابلم ہی نہ ہوتے. 700 صحابی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. صحابی عورتوں کا مطلب کیا؟ رسول خدا کی وفات کو 50 سال گزر گئے تھے, یعنی کم از کم ان میں سے ہر ایک کی ایج 60 پلس ہوگی, 70 پلس ہوگی. بے حیا فوج یزید کی. تو اب جمیلہ کا آپ نے سنا, یعنی اس کے ذریعے میں میسیج یہ دینا جا رہا ہوں کہ چوتھے امام کی امامت اسٹارٹ ہوتی ہے مسئلہ شرعی سے. اور مسئلہ شرعی
ہمارا اتنا بڑا ٹول ہے ہمیں شیطان سے بچانے کا کہ امام معصوم کی بیوی اور ایک زمانے کے امام کی ماں، ان تک سے کہا گیا کہ پہلے یہ مسائل سیکھو پھر اس گھر میں رہنا۔ اب یہ جملہ تو ذرا بدتمیزی کا ہو گیا، تو ان کو بھی مسائل سکھائے اور عام عورتیں، بلکہ چھٹے امام کا جو ایک بہت بڑا حوضہ علمیہ تھا، جس کا ابھی واقعہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے کے عشرے میں کبھی نہیں بتاتا کہ کہاں میں پڑھ کے آ رہا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ مجلسیں نہ سنیں تو ذرا مجھے وہ باتیں دہرانے کا موقع ملے، دہرا نہیں کر رہا ہوں، آج وقت نہیں۔ چھٹے امام کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے۔ امام نے تفسیر میں ایک کو رکھا، اور فقہ میں ایک کو رکھا، اور علم کلام میں ایک کو رکھا، اور امامت میں ایک کو رکھا۔ وہ جو اتنا بڑا امام کا مدرسہ، تو امام کے اہم ترین کچھ اسٹوڈنٹس کے نام ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں بہت احتیاط سے بیان کروں گا، بیان بھی نہیں کروں گا، خالی سائٹ سے ہو کے ٹچ کرتا ہوا آگے پڑھ جاؤں گا۔ تو بہت امام کے اسٹوڈنٹس، جس میں جو اتنے ہی بریلینٹ قسم کے اسٹوڈنٹ سے، امام ان کو خاص ایک فیلڈ میں رکھتے تھے کہ تم دوسری طرف مت جاؤ، تم خالی تفسیر قرآن پہ ریسرچ کرو۔ تو اس میں پھر کچھ ایسے باپ تھے جو اپنے پورے اولادوں کو لا کے امام کے حوالے کرتے تھے، اور سب ایک سے ایک نکلتے تھے۔ اب نام سن لیجئے، آل آیون، نہیں سنا ہوگا آپ نے، فیملی آف آیون، وہ 4-5 بھائی ہیں، سب ایسے، یعنی اور کئی لوگوں نے اپنے بیٹے داخل کرائے ہوں گے، لیکن ان میں صرف ایک کامیاب ہوتا تھا، یہ پورا خاندان، آل یقطین، وہی علی ابن یقطین کے بھائی، فیملی آف یقطین، جس میں ایک علی ابن یقطین وزیر اعظم بنا ہارون کا، اور ایک اونٹ والے سے ملاقات نہ کی تو امام نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا، مشہور ہوا، وہ پورا خاندان۔ ان میں سے ایک یہ تیسرا صحابی، بہت امام کے پاس ٹائم لگایا، بہت اہم صحابی ہے۔ آج جب مراجع فتویٰ دیتے ہیں نا، تو اس کی روایت آ جائے، اس روایت کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے، جو روایت یہ کہے گا وہ صحیح ہوگی۔ یہ حج پر گیا اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے کہا ممبر سے پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ واقعہ حوض علمیہ میں ہر مجتہد کو پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی واقعے سے ایک فتویٰ بنتا ہے، لیکن حوض علمیہ کی ایجوکیشن الگ ہے اور عام مجلس کا ماحول الگ۔ وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، میں ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عمرہ جب ہو اور آپ احرام اتارے تو تھوڑے سے بال آخر میں کاٹنا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طواف النساء، لیکن بال کاٹتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بال کیا سیزر سے کاٹے جائیں گے، قینچی سے، یا کسی اور طریقے سے بھی کاٹے جا سکتے ہیں؟ زیادہ بات نہیں کرنا ہے، آج مجھے گھڑی بھی نظر آ رہی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ٹائم بھی نظر آ رہا ہے۔ تو خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے، یا آغاز سیستانی کا بھی ہے، کہ دانتوں سے بھی بال کاٹے جا سکتے ہیں۔ اب مرد کے بھی بال اگر بڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریزر ہو یا بلیڈ ہو یا قینچی ہو یا چاقو ہو، دانت سے بھی۔ اور عورت کے تو خیر عام طور پہ بڑے ہی بال ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے فتویٰ آیا؟ وہ اس واقعے سے آیا، اتنا معتبر۔ میں واقعہ تو نہیں بتانا چاہتا، لیکن اشارہ کر کے، کیونکہ اس کا نتیجہ، رزلٹ وہ یہ تھا کہ اس نے عمرہ کی اپنی بیوی کے ساتھ، دونوں نے احرام پہنا، اور احرام پہننے کے بعد یہ عمرہ یا حج جو بھی ہوگا، بہرحال احرام تھا۔ اور صحیح کرنے کے بعد اب یہ گھر میں آئے، تو پرانے زمانے کے تو احرام کئی دن سے چل رہے ہوتے تھے۔ آج ہم ہیں نا کہ ہم نے مسجد شجرہ سے احرام پہنا، اگر ٹرین میں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں مکے میں آ گئے، اور اگر مکے میں آئے ایسے ٹائم پر کہ جو ذرا اچھا ٹائم ہے تو فوراً عمرہ کر لی۔ پہلے تو کم از کم مدینے سے مکے آنے میں 15 دن لگتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ آدمی بہت اس وقت کیسے بتاؤں، بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا خیال بھی نہ کیا کہ ابھی میں نے بال نہیں کاٹے ہیں تو میرا احرام نہیں اترا، اور بیوی سے وہی ڈیمانڈ کی جو ایک شوہر بیوی سے کرتا ہے۔ بیوی نے منع کیا کہ نہیں ابھی میرا احرام تو چل رہا۔ اس کا احرام اتر گیا تھا، میرا تو چل رہا، میں نے ابھی احرام نہیں اتارا۔ اب یہ تو اس وقت میں کیسے کہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا راوی کیا کہنا چاہ رہا۔ جب بیوی بالکل مجبور ہو گئی، کہ آج کل یہاں تو یہ بھی ایک جرم ہے، جو شوہر کا حق ہے وہ بھی ایک جرم ہے، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو اب یہ کہ بیوی اس وقت گھبرا گئی، روک نہیں پا رہی ہے اس کو، تو ویسے ہی مرد، اور پھر اس حالت میں تو مرد کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے نا، وہ تو پورا اپنی فورس استعمال کرتا ہے، جلدی سے بال اپنے دانتوں میں لے کے دانتوں سے بال کاٹ لی۔
اور نیت کر لی میں تقسیر کر دی. تو خیر اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو راوی نے جا کے امام سے کہا مولا یہ ہو گیا اور اب میرے اوپر کیا کفارہ آئے گا. اس وقت تو میں اتنا پاگل ہو رہا تھا, کچھ سوچا ہی نہیں تھا, میں نے اتنے دن ہو گئے تھے. امام نے کہا تیری بیوی نے بالکل صحیح کام کیا اور تو نے, یا الفاظ میرے مفہوم امام کا, تو نے 20 سال میرے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا لیکن تیری بیوی جو ایک دن بھی یہاں نہیں آئی وہ تجھ سے زیادہ فقیہ اور عالمہ نکلی. ایک مسئلہ شرعی, یعنی اتنا ہماری اس زمانے کی عورتوں کو معلومات تھی اور وہ اس انداز سے امام تعریف کرے کہ اتنا وہ بھی جانتی تھی اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر مجبوری میں پھنس جاؤں تو میرے پاس اس کا الٹرنیٹ اور سبسٹیوٹ کیا. اچھا اب یہ جو واقعات کا ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس, اس کے اندر آپ پھر یہ جمیلہ کا واقعہ ہے. تو اب جب بات جمیلہ کی ہوئی ہے نا تو ایک اور سپنا سن لیجیے چھوٹا سا, اس کا بھی تھوڑا سا چوتھے امام کے حالات سے تعلق ہے لیکن آج نہیں. آج تو میں بس بالکل اختتام پہ پہنچ رہا ہوں, گھنٹہ تو ہو ہی جائے گا. جب میں کہوں آپ میں شارٹ تقریر کروں گا, شارٹ کا مطلب ہوتا ہے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ, اور لانگ کا مطلب تو پھر لانگ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک اور سپنا بہت مشہور, ان سب سے میں چوتھے امام کے حالات کو کل کلک کروں گا. ام حبیبہ نہیں, صفیہ, یہ تو نام بہت مشہور, ہر آدمی جانتا ہوگا. آپ ویسٹ میں بیٹھے 1400 سال سے کرسچنز کو اور جوز کو اور اس قسم کے جتنے نان مسلم ہیں پیغمبر کے خلاف جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں, ایکیوز کرتے ہیں, ایلیگیشن ہوتا ہے جو کچھ, اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر پر ایک الزام ہے اور وہ ہے پیغمبر کی شادیاں. کہ ایک ایسے آدمی نے جو 60 پلس ہے اور دھڑا دھڑ شادیاں کیا, ایسی تہمتیں, ایسے الزامات. اچھا اب یہ آپ کو اور مجھے پتا, صحیح شادی صحیح معنوں میں پیغمبر نے صرف ایک شادی کی ہے جناب خدیجہ سے. وہ شادی تھی ایک ہیپی لائف گزارنے کے لیے, باقی جتنی شادیاں تھیں وہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کے اندر پیغمبر کو کرنا پڑے. مثلا ایک باپ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی جو تھی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی کیونکہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, ٹائیفائڈ کے نتیجے میں اس کے سارے بال گر گئے تھے. اب آج کل کی طرح کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کا تو اس زمانے میں سسٹم نہیں تھا, عورت کے جب بال گر جائے, وہ گنجی ہو جائے تو بہت بری لگتی ہے. اسی لیے حج تک میں کہا گیا کہ عورت کے حسن کو باقی رکھنا ہے, وہ بال نہیں منڈوا سکتی. مردوں کے لیے تو ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا کے آتے ہیں, لیکن عورت اگر کوئی کہے کہ میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں, غلط ہے, تمہارا احرام اترے گا نہیں. جو احرام 5 بالوں سے اتر سکتا ہے وہ 5000 بال کاٹیں گے تو نہیں اترے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ زیادہ کریں, جیسے آپ کو پتا کہ کوئی کہیں کہ بھئی مجھے مغرب کی نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے, آج میں 3 کے بدلے میں 15 رکعت پڑھوں گا, تو نماز ہی نہیں ہوگی, وہ 3 بھی نہیں ہوگی. ایک صاحب نے پڑھا دی تھی نا فجر کی نماز شراب کے نشے میں 2 کے بدلے 4. تو خیر واپس آئیے. تو اب جناب صفیہ کی شادی, پیغمبر کی ساری شادیوں پہ اعتراض ہے. وہ صاحب نے آ کے کہا میری بیٹی کو ٹائیفائڈ ہو گیا, وہ گنجی ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دی. وہ پہلے ہی کوئی اتنی حسین جمیل نہیں تھی, شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد جب یہ ٹائیفائڈ میں بال اس کے ختم ہو گئے, گنجی ہو گئی, تو اب تو بالکل شوہر راضی نہیں ہے, طلاق دے. میں کہاں جاؤں گا اپنی طلاق والی بیٹی کو لے کے؟ اور یہ بہت مشہور عورت ہے, بہت مشہور عورت. یہ مولا تک کے خلاف میدان جنگ میں اتر چکی ہیں, اتنا حوصلہ ہے. آپ اللہ کے رسول ان سے شادی کر لیں تاکہ جو چوتھے امام کی حدیث سن لیجیے. حدیثیں تو میں الگ الگ پڑھتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی حدیث. امام فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی کہ ہر آدمی کے اوپر ایک بڑا برڈن ہوتا, بالکل ہی کوئی سینس لیس اور بے غیرت اور کوئی احساس نہ رکھے, وہ الگ بات. 4 چیز کا دینن, ایک قرضہ, راتوں کی نیند اڑ جاتی. اچھا آپ میں سے ہر ایک آدمی مورگیج لے کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ مورگیج والے قرضوں کی بات نہیں ہے جو مومن ایک دوسرے کو قرضہ دیتے. چوتھے امام نے قرضہ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا ایک مومن سے؟ اور مومن تو نہیں کہوں گا اس کو, پورا واقعہ اگر آپ کو یاد ہے, اور یاد نہیں تو کل سنیے گا. اور اس نے بھی کہا تھا میں اس طرح نہیں دوں گا آپ کو قرضہ, آپ کوئی چیز میرے پاس بطور گروی رکھیں, وہ الگ بات ہے. مگر امام نے بھی لیا دین, قرضہ لے تو لیتا ہے آدمی مجبوری میں. امام فرماتے ہیں دینن ولو کانا درہما, چاہے خالی 1 درہم ہو.
ایک درہم کتنا بنتا ہے؟ 3.5 گرام چاندی کی قیمت. یہ آپ کل کیلکولیٹ کر کے آئیے گا. کل کے یا آخری دن کے چوتھے امام کے واقعے میں درہم والا کیلکولیشن کام آئے گا. خیر، دینن ولو کانا درہما سوالن ولو کانا طریقہ. کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا اور اس سے کوئی سوال کرنا، چاہے اتنا سوال ہو کہ راستہ بتا دو. غیرت مند کے لیے اتنا کہنا بھی بہت مشکل ہے. اور کائنات کے سب سے بڑے غیرت مند نے جب علی اصغر کو لے جا کے سب سے زیادہ بے غیرت فوج کے سامنے سوال آپ کیا ہوگا، اس وقت حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی. حسین کا امتحان خالی تیر و تلوار نہیں تھے، یہ بھی ایک امتحان. لیکن حدیث کو مکمل کر کے، واقعے کو مکمل کر کے مصائب تک پہنچنا ہے. کہا تیسری بات، دینن ولو کانا درہما سوالن ولو کانا طریقہ. اب جیسے قرضہ ہے، آج سسٹم ہی بدل گیا مورگیج کا. بڑے آرام سے آپ سوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واقعاً مورگیج بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے. کبھی انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے، $40 یا $50 مورگیج کی قسط بڑھ جاتی ہے تو جو وہاں کے گورے ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. کہاں سے لائیں گے $50؟ 40 $50. لیکن آ جائیے واپس، سوالن ولو کانا طریقہ. اور آخر میں بنتن ولو کانا مریم. اگر کسی کی بیٹی بیٹھی ہو شادی کے قابل، چاہے وہ مریم جیسی فضیلت والی عورت کیوں نہ ہو، باپ کے لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے. انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، پیغمبر نے کہا اچھا چلو میں شادی کر لیتا ہوں. اگرچہ بعد میں اس کی وجہ سے اہل بیت کو بڑا ٹف ٹائم ملا، کیونکہ انہی خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ شہزادی کو دیکھتی تھی تو حسد، جلن، آنکھوں میں خون اتر آتا تھا. یہ اردو محاورہ استعمال کر رہا. میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور میری سوکن کے یہاں اولاد ہو گئی. اب سوکن کی انگلش مجھے نہیں آتی. اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری شادیاں کوئی نہ کوئی ریزن، لیکن ایک تو تمام شادیوں پر دشمنان اسلام کے اعتراض ہے، مگر 2 شادیوں پہ سب سے زیادہ. ایک جناب صفیہ پر کیونکہ یہ ایک یہودی خاندان کی، اور ایک جناب ماریہ پر کیونکہ وہ ایک عیسائی خاندان کی. کہا کہ عیسائیت، کرسچنز، وہ جناب ماریہ کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں زبردستی ایک کرسچن سلیو گرل کو اپنے گھر میں زبردستی رکھا. یہ میں ممبر پہ پیغمبر کی توہین کرنے تو نہیں بیٹھا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں. اور ایک جناب صفیہ، وہ یہودی تھی، اور یہودی اسی حوالے سے آج تک. اب پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے کل بھی جوک میں کہا تھا، لیکن جوک بھی مجھے اچھے نہیں لگتے. پیغمبر کی جتنی بیویاں تھیں، بلکہ عرب کی جتنی عورتیں تھیں، ان میں یہ 2 سب سے خوبصورت. جناب صفیہ وہ یہودی خاندان تھا، وہ ذرا خوبصورت، اور جناب ماریہ مصر سے آئی تھی. مصر میں تو کلوپترا ایک ہوتی ہے جس کا حسن تو ایک مثال ہے اسی علاقے کی، تو اور زیادہ پرابلم ہوئے. یعنی یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا امتحان دینا پڑا. وہ باقی باتیں چھوڑیے. جناب صفیہ، جنگ خیبر تو آپ نے سنی ہے، لیکن وہاں تک سنی ہے کہ مرہب اور انتر مارے گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دم جب لگا کہ ہم آخر میں آ جاتے ہیں کہ جعفر طیار آئے تو ایک نماز دی گئی ان کو. ان بٹوین مرہب کے قتل اور جعفر طیار کے آنے کے بیچ میں ہمیں صرف ایک بات پتا، بہت مال غنیمت ملا، بہت مال غنیمت ملا. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات. جناب صفیہ یہودیوں کے اس سردار کی بیٹی تھی جو مدینے میں رہتا تھا، حی ابن اخطب. یہ جو یہودی مدینے میں تھے جن کو پھر پیغمبر نے نکالا، اور شادی ہوئی تھی ان کی خیبر کے سردار سے. وہی جو میں نے مجلس کے شروع میں کہا، سردار تو سردار میں ہی شادیاں کریں گے. تو مدینے کے سردار نے اپنی بیٹی دی خیبر کے سردار کو. خیبر بہت مالدار علاقہ، اور جب اس کو نکالا گیا پیغمبر کے حکم سے مدینے سے، تو وہ اپنی بیٹی یا داماد کے پاس خیبر میں ہی آ گیا تھا. خیر، اب یہ ہوا کہ وہ جنگ ختم جب ہوئی تو مرہب اور انتر تو سپہ سالار تھے، وہ سردار نہیں تھے. پھر آخر میں سردار مارے گئے، دونوں مارے گئے. جناب صفیہ کا باپ وہ بھی مارا گیا، ان کا شوہر وہ بھی مارا گیا. یہ قیدی بنا کے لائی. جب پیغمبر کے سامنے پہنچی تو وہ ایک واقعہ آپ سنتے ہیں، وہ بھی پڑھا جاتا. جناب بلال ان کو قیدی بنا کے لائے تھے، یہ اور ان کی فس کزن. جناب صفیہ حضرت موسیٰ کے جو وصی تھے ہارون، ان کی اولاد میں. لیکن 3 وصی کا تذکرہ ہوا. کل خیبر کی غدیر کی بات تھی، رسول کے وصی علی.
موسیٰ کے وصی ہارون ہیں، ان کی بیٹی ہیں صفیہ، یعنی اسی جنریشن. اور حضرت عیسیٰ کے وصی شمون، ان کی بیٹی ہیں نرجس. یہ سارے بہت ہی پاکیزہ خاندان تھے. تو جناب صفیہ یعنی حضرت موسیٰ کا وصی اور عیسیٰ کا وصی یہ اہل بیت کے خاندان میں جمع ہو گئے. امام زمانہ آئے گا تو ان تمام انبیاء کا مجموعہ بن کے آئے گا، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کے دادا. جناب صفیہ کو بلال گرفتار کر کے لائے، ان کو اور ان کی کزن. اب جب گرفتار کر کے لائے تو یہ گزرے جہاں پورے لاشیں پڑے تھے اس کے بیچ سے، اور رسول کے پاس لائے. تو جو دوسری خاتون کزن تھی انہوں نے لاشیں دیکھے، رونے لگی، سر پیٹنے لگی، بال نوچنے لگی. یہ یہودی عورتیں تھیں، حجاب نہیں تھا ان کے پاس. جناب صفیہ بہت خاموش، اور وہاں تک پہنچی. پیغمبر نے دیکھا کہ وہ دوسری عورت اتنا رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کیا پتہ چلا بلال لاشوں کے بیچ سے لائے. پیغمبر نے کہا بلال تم کتنے سنگ دل ہو، یہ خواتین کے گھر والے مارے گئے، دیکھیے قیدی ہیں اور دشمن قیدی ہیں اور دشمنان اسلام کی قیدی، لیکن تم میں اتنا رحم نہیں ہے کہ ان کو اس طرح لے کے آنا چاہیے کہ ان کے ہی گھر کے لاشوں کے درمیان میں سے. بلال تمہارا دل بہت سخت ہے، تم سنگ دل ہو. پہلے تو ان کو بلال کو ڈانٹا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آنے والے یہ مصائب کی تمہید بن رہی ہے یہ جملے. اور اس کے بعد پھر جناب صفیہ کو دیکھا کہ جناب صفیہ کے چہرے پر دائیں اور بائیں دونوں طرف جیسے کوئی کسی کو مارے نا، ہٹ کرے تو نشان بن جاتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں نیل پڑنا. جو اسلام میں حرام ہے ان لوگوں کو بھی اتنا مارنا جن کو مارنے کا حق بنتا ہے کبھی، بلکہ واجب ہوتا ہے. اب یہ چونکہ یہ ویسٹرن کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے تو میں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. صرف ایک اسٹیج پہ جا کر بیوی کے لیے تھوڑی سی اجازت ہے اس کو مارنے کی، لیکن بہت لمیٹڈ. یہاں تو خیر اگینسٹ لا ہے، چھوڑ دیں. اور اسی طرح اگر بیٹا آپ کا کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، لیکن اس میں بھی سب میں یہی شرط، اسکن کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے. زور سے مارتے ہیں تو یہاں پہ وہ زخم، وہ نیل پڑ جاتا ہے، نشان. جناب صفیہ کے دونوں رخسار پہ یہ نشان پڑا. ابھی حجاب نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے تو ان کا حجاب کا کنسپٹ بھی نہیں ہے. اور بہت ہی، اب میری ماں ہے ام المومنین، بہت ہی توہین آمیز لگ رہا ہے اگر میں ان کی خوبصورتی کی تعریف کروں، لیکن واقعاً بہت ہی خوبصورت تھی. اور یہ دو نیل پیغمبر نے دیکھا. ابھی دیکھا بلال کہاں سے لے کے آئے. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ زخم، یہ نیل کیسے پڑا؟ کیا کسی مسلمان نے قیدی سمجھ کے تجھ پہ تشدد کیا؟ یہ جملے سارے مصائب کی طرف جا رہے ہیں. جناب صفیہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو مجھے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ لائیں. صرف وہ لاشوں کے بیچ میں سے لائیں، لیکن پورا عزت، پورا احترام. گرچہ میں قیدی ہوں اور میں غیر مسلم ہوں. تو کہا یہ نشان کیسے آیا؟ کہا کہ کل رات خیبر کی فتح سے ایک رات پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ بستر پہ لیٹی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی. اب یہ کہ وہ پوری رات جاگتی میں گزری تھی پورے خیبر والوں کی، کیونکہ قلعہ تو چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں ہے. پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے شوہر سے کہا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے، سپنا. یہ ہماری ماں نے دیکھا، یعنی ام المومنین ہے جناب صفیہ. کیا سپنا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، وہ میری گود میں آ گیا. میرے شوہر نے سنا تو پوری طاقت سے مجھے ایک تھپڑ مارا جس کا نشان، اور کہا کہ میں اس سپنے کا مطلب سمجھ گیا. اب تم مسلمانوں کے رسول سے شادی کرنا چاہتی ہو، یہ سپنے کا یہی مطلب نکل رہا. اور واقعاً یہی مطلب تھا. چنانچہ اگلے دن اس کا شوہر مارا گیا، یہ بیوہ ہوئی، ادعائے وفات رکھا پیغمبر نے. پھر وہ تو ابھی ایک جملہ کہی دوں گا، وقت بہت گزر گیا. خواب دیکھا، وہ کافر ہے، یہودی ہے، مگر سردار ہے. قوم کے سردار ایسے بدھو و بے وقوف نہیں ہوتے جیسے آج کل ہم لوگ بنانے لگے. بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا ویژن بہت ہوتا ہے. سمجھ گیا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کی شادی اللہ کے مسلمانوں کے رسول سے ہونے والی. کہا دوسرا، کہا ایک ہفتے پہلے یہی خواب میں نے دیکھا تھا، تم نے بابا کو بتایا تھا، وہ بھی سر، اس نے بھی سیم جواب دیا. دوسرا سپنا، ایک جمیلہ کا سپنا جو اہمیت مسائل کو بتا رہا ہے، ہماری عورتوں کو اتنا ایجوکیٹ کرنا.
یہ چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہے، ایک یہ سپنا۔ اور اسی میں آخری جملہ کہہ دوں، اس وقت اس واقعے کے درمیان دو باتیں میں نے ایسی کہیں ہیں، دو جملے کے جو مصائب کی طرف جائیں گے، تو تیسرا بھی سن لیجئے، تینوں مل کر آج کے مختصر مصائب بنے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ بہرحال تم سردار کی بیٹی ہو اور سردار کی بیوی ہو، اور جو عزت دار گھرانوں کے لوگ اگر کبھی مصیبت میں بھی آ جائیں تب بھی ان کا پورا احترام اور پروٹوکول کرنا۔ یہ وہی جملہ ہے جو مولا نے شہر بانوں کے لیے کہا تھا، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن کل ہلکا سا اشارہ ادھر بھی کرنا۔ تو اب میں تمہیں آپشن دیتا ہوں، تم آزاد ہو، چاہو تو چلی جاؤ اپنی قوم کے پاس، خیبر کے علاوہ بھی تو دنیا میں یہودی ہے نا، چلی جاؤ اپنی قوم کے پاس، اپنے مذہب پہ عمل کرو، اور چاہے تو اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری 2 شادیاں تو آلریڈی ہو چکی ہیں، ایک طلاق ہوئی، دوسرا شوہر مارا گیا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میرا تو سارا خاندان مارا گیا، پورا، کیا گجراتی میں کہتے ہیں، کٹم۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں گجراتی کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوجہ گجراتی بولتا ہو، ہمارے گھر میں کچھی بولی جاتی ہے، پتہ نہیں کچھی کیا چیز ہوتی ہوگی کوئی چیز۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کٹم نہیں، خاندان مارا گیا، پوری قوم میری یہاں ماری گئی، تو اگر میں اس مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا میں بھی موجود ہوں، چاہو تو مجھ سے شادی کر لو، خوشی سے اچھل پڑ۔ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ میرے لیے بہتر کیا چیز ہوگی؟ اور پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ ہماری ماں بنی۔ اور انہی کا وہ واقعہ ہے جو پیغمبر نے مدینے کی ایک گلی میں مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ اب یہ چیزیں چھوڑیے، کسی نے بعد میں پوچھا تھا یہی سیم جملہ جناب شہر بانوں سے پوچھا گیا، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ چوتھے امام سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ چوتھے امام والا واقعہ کا آج وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو کل تو ہے۔ جملہ، یہ آخری جملہ سن، جناب صفیہ سے پوچھا تھا کہ جب پیغمبر نے تمہیں آپشن دے دیا تھا اور تم جا بھی سکتی تھی اور اپنے مذہب پر باقی رہ سکتی تھی، مذہب چینج کرنا آسان کام نہیں ہوتا، تو آخر تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ کہا سنو، بہت پرانی بات ہے، یہ بات ہے 7 سال پرانی۔ جس دن اللہ کے رسول مدینے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرنا، وہ اونٹنی کا جانا جہاں پہ اونٹنی بیٹھے گی، میسج فلم دیکھی ہے تو پورا وہ سین آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جس دن آئے تھے تو میرے والد، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنی قوم کے سردار سے میں نے عرض کیا، بلکہ مدینے کے سردار تھے، مدینے کے یہودیوں کے۔ انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ بڑا شور ہو رہا ہے مدینے کے اندر کہ ایک رسول آیا، ایک رسول آیا، ایک رسول آیا، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ رسول آئے گا، تو آج چل کے چیک تو کریں کہ یہ سچا رسول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے باپ اور میرے چچا دونوں گئے، وہی چچا جو خیبر میں پیغمبر نے، باپ تو مارے گئے تھے نا، ان کے چچا تھے، ان کے پاس سارے خزانوں کا راز تھا کہ خیبر کے خزانے کہاں چھپے ہوئے۔ پیغمبر نے پھر ان سے پوچھا، وہ ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن میں کہاں تک تفصیل میں جاؤں۔ خیبر سعودی حکومت نے کچھ عرصے کے لیے کھول دیا تھا، لوگ جا رہے تھے۔ اس مجمع میں بھی وہ مومن میرے سامنے، جب میں اٹلانٹا گروپ کے ساتھ عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے، وہ خیبر ہو کے آئے تھے، تو خیبر کے خزانے چھپے ہوئے تھے، خزانے بادشاہوں کے کھلے نہیں ہوتے، ان کے چچا نے بتایا تھا۔ وہ چچا جو ان کے باپ کے ساتھ گئے، کہاں گئے؟ اب وہاں کیا رسول کو دیکھا، کیا باتیں کی، وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو گھر میں بیٹھی، ملاقات کر کے واپس آ کے بیٹھے۔ اب بیٹی خدمت کر رہی ہے، چائے بنا رہی ہے یا جو بھی اس زمانے کا طریقہ ہوگا باپ اور چچا کی، تو میں نے سنا میرے چچا نے میرے بابا سے کہا کہ کیسا پایا آپ؟ میرے بابا نے کہا یہ بالکل سچا رسول، جو میں نے اس کی بات سنی، جو میں نے اس سے آرگومنٹ کیے، جو میں نے اس سے دلیلیں مانگی، جو اس نے ہمیں تورات کا ریفرنس دیا، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ایکچول اوریجنل جو صرف سرداروں کے پاس ہوتی تھی، وہ بھی پیغمبر نے خیبر میں ان کے چچا سے کہا تھا وہ کہاں چھپا کے رکھی ہے، وہ دینا پڑے گی۔ یہ خیبر ہے جو ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے سوائے 1-2 واقعات کے۔ تو کہا کہ وہ جو اوریجنل تورات ہمارے پاس ہے حضرت موسیٰ والی، اس میں بھی اس کا لکھا، بالکل میں نے پہچان لیا۔ تو چچا نے کہا یہ بیٹی سن رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، چائے پانی جو کچھ بھی ہوتا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو کسی کے گھر گیا نہیں آج تک اٹلانٹا میں، شاید ایک دفعہ ایک مومن لے کے گئے تھے شاید۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ خدمت کر رہی ہے، سن بھی رہی۔ بابا نے کہا بالکل سچا رسول، تو چچا نے کہا تو پھر اب ہم کیا کریں، مان لیں گے اس کو، لکھا ہوا ہے تورات میں، موسیٰ نے کہا تھا اس کو ماننا۔
کا خبردار آئندہ یہ بات زبان سے نہ نکالنا، ہے سچا رسول، لیکن اگر اس کو مان لیں گے تو ہماری سرداری تو چھن جائے گی۔ ہمیں اپنی سرداری بچانا ہے۔ باقی باتیں بات کی ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، یہ کہہ کر میرے چچا کو سختی سے ڈانٹ دیا، خبردار کوئی عام یہودی یہ جملہ نہ سننے پائے ورنہ غضب ہو جائے گا۔ یہ سب امام زمانہ سے ریلیٹ کرنے والی چیزیں بھی ہیں، لیکن میرا موضوع چوتھے امام ہے۔ یہ 3-4 باتیں جو آج میں نے بتائیں یہ کل کے واقعے میں چوتھے امام سے ڈائریکٹ ملیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے باپ اور چچا سے یہ سنا کہ سچا رسول، اسی وقت سے میرے دل میں ان کی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بچی، وہ اپنے فیملی سے بغاوت نہیں کر سکتی، پھر سردار سے شادی ہو گئی، وہاں بھی کوئی چانس نہیں تھا اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ بھئی بہت سے لوگوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان کی بات نہیں مانتا، لیکن اب جب مجھے چوائس ملا، آپشن ملا کہ میں قیدی بن کے آئی اور اس طرح مجھ سے کہا گیا، پھر ایک جملہ اس نے بڑا عجیب کہا، بس یہ بھی مصائب کے اندر کام آئے گا، اور مصائب اب شروع ہی ہونے والے ہیں۔ 65 منٹ ہو گئے، بہت زیادہ۔ وہ یہ کہ کہا یا رسول اللہ، آپشن ہے تو میں اسلام قبول کر رہی ہوں، لیکن میرا ہوگا کیا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میں بھی موجود ہوں، لیکن زبردستی نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ اور سب نے یہی جواب دیا، 2-4 مسلمان تھے کہ یا رسول اللہ، سردار کی بیٹی سردار ہی کے گھر میں اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس وقت سے میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، خیبر کی جنگ کے بعد میرے دل میں آپ کے خلاف دشمنی آئی، لیکن اس وقت جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا، جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا، تو پرانی محبت آ گئی۔ اب اس نے کیا بتایا، یہ دشمنی کیوں آئی؟ کہا اس لیے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے میرے باپ کو بھی قتل کیا، جنہوں نے میرے شوہر کو بھی قتل کیا، یعنی آپ کے حکم سے۔ ایک عورت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا باپ یا اس کا شوہر، کم از کم جمال پور اور تاج پور میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں عورتوں کے لیے کس چیز کی اہمیت زیادہ، لیکن ایک عام ماحول جو اسلامی ہے، اسلامی ماحول بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے میرے 2 رشتہ دار آپ کے حکم سے مارے گئے، لیکن پھر آپ کا جو سلوک میں نے دیکھا تو میں بھول گئی وہ ساری چیزیں، یہ بھول گئی۔ ہندہ نہیں بھولی، یزید کی دادی، یزید نہیں بھولا۔ بھائی ہندہ نے جو میدان احد میں جناب حمزہ کا کلیجہ جب آیا تو کیا کہہ کے وحشی غلام کو تیار کیا کہ تمہیں یا محمد کا خاتمہ کرنا ہے یا علی کا یا حمزہ کا؟ وائے کیونکہ بدر کی لڑائی میں انہوں نے میرے باپ کو بھی مارا، انہوں نے میرے بھائی کو بھی مارا، انہوں نے میرے بیٹے کو بھی مارا۔ ناگن کی طرح تڑپ رہی ہے وہ ہندہ، کیونکہ 3 ایسے اس کے رشتہ دار مارے گئے، سملر رشتہ دار جناب صفیہ کے بھی مارے گئے، مگر ان کو دیکھیں کہ کس انداز سے نان مسلم ہونے کے باوجود پیغمبر کی محبت میں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی، کلمہ بھی پڑھ لیا نا بعد میں مجبوراً جنگ فتح مکہ، مگر وہ داغ بقول اس کے سینے سے گیا نہیں کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے محمد، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے مصطفیٰ، یہ میرے بیٹے کا قاتل، بیٹا یعنی معاویہ کا بڑا بھائی، یزید کا تایا۔ لاشوں کے بیچ میں سے بلال لے کے گزرے، پیغمبر نے کہا کہ تم کتنے سنگ دل ہو گئے، یہ خیال بھی نہ کیا کہ ایک عورت کو اس کے گھر والوں کے لاشوں کے بیچ سے لے کے گزارا جائے۔ اور ادھر عمر سعد نے کہا تھا کہ اے میری فوج کے سپاہی جو اونٹوں کو لے کے جا رہے ہو تو انہی لاشوں کے بیچ سے اس اونٹوں کو لے کے جاؤ۔ اس طرح کے فروا اونٹ پر بیٹھی ہوئی قاسم کے بدن کے ٹکڑے بھی دیکھ رہی، لیلا اونٹ پر بیٹھ کر اکبر کے کلیجے کی برچی بھی دیکھ رہی ہے، رباب کو ننھی سے قبر تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کلثوم کو فرات کے کنارے کیونکہ کھلا میدان ہے عباس کا لاشا تو نظر آ رہا، اور زینب کو اپنے بھائی حسین کا لاشا نظر آ رہا۔ پیغمبر نے کہا کہ اس طرح سردار کی بیٹیاں اور خاندان والے عام قیدیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور میرا چوتھا امام کہتا ہے اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ النصیر، کوفے اور شام کے بازاروں میں مجھے اس طرح لے جایا گیا جیسے کوئی حبشہ کا غلام ہو کہ جس کا کوئی سرپرست و آقا نہیں ہے، جس طرح اسے لے جایا جاتا۔ وہاں ایک یہودی سردار کی بیٹی پیغمبر کے سامنے آئی، پیغمبر نے کہا اسے پوری عزت دینا شریف گھرانے کی ہے، کیا محمد کے گھرانے سے زیادہ کوئی شریف گھرانہ ہو سکتا؟ اور ان کے گھر والے یزید ملعون کے سامنے قیدی بنا کے دربار میں کھڑے کر دیے گئے۔ یہ دن بھی آنا تھا وہ رسول کے خاندان پر جس رسول نے
خیبر میں دیکھیے جو 3-4 جملے میں نے کہے بہت اہم ہے سوچنے والے کے لیے. جس نے خیبر میں غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جو تلوار لے کے آئے تھے ان کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا احترام والا سلوک کر کے کچھ اصول مسلمانوں کو دے دیا، لیکن حالت یہ ہے کہ تاریخ اسلام تف ہے تیرے اوپر. یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندا کا بیٹا تخت خلافت پر بیٹھا ہوا شراب کے نشے میں جھوم رہا ہے اور محمد کی نواسیاں اس کے سامنے قیدی بنا کے کھڑی کر دی گئی، اور اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. وہ زینب جس نے شام غریبہ ساری رات لٹے گھر کا پہرا دیا اور گھٹنے نہیں دکھے، مگر آج اتنی دیر کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. ایسے موقع پہ بہن کو کون یاد آتا ہے؟ بھائی تو یاد آتا ہے. چاروں طرف دیکھا، سامنے تشت میں کٹے ہوئے سر ہے، عباس کا سر نظر آ گیا. عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کو اس طرح سے قیدی بنا کے مجرموں کی طرح دربار میں کھڑا کیا گیا. اور ایک بار یزید کی نگاہ 2 عجیب واقعات پر پڑی، جس میں سے ایک ہی بتاؤں گا، اور وہ یہ کہ دیکھا کہ سارے قیدی میرے سامنے، اس میں سب عورتیں، صرف ایک مرد ہے، صرف ایک مرد. ایک مرتبہ سجاد کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ مولا نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. یزید نے کہا علی؟ وہ تو کربلا میں مارا گیا. کہا نہیں، وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا جو مارا گیا، میں حسین کا وارث ہوں. یزید نے کہا کہ دیکھا خدا نے کیسا تیرے گھرانے کو ذلیل کیا ہے. نعوذ باللہ، محمد کے گھرانے کو ذلیل کرنا ہے، یہ ہندا کا مشن تھا جو یزید نے پورا کیا. کیسا تیرے گھرانے کو ذلیل کیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ سینہ تان کے کہا کہ اے یزید، ذلیل ہم نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے. ذلیل وہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خاندان کو شہید کیا. بھرے دربار میں غیر ملکوں کے سفیر بھی ہیں، ان کے سامنے اپنے بارے میں جملہ سنا کہ ذلیل تو وہ ہوا ہے جس نے ہمارے گھرانے کو شہید کیا ہے. یزید غصے میں آگ بگولا ہو گیا. شرابی کا غصہ تو ویسے ہی مشہور ہے. ایک مرتبہ کہا میرے سامنے ایسی بات کہتا ہے، جلاد اس کی گردن اڑا دے. بس اتنا سننا تھا. میرا مظلوم آقا سجاد، جن کے خمسہ سجادیہ کی دوسری مجلس ہے، ایک بار سینہ تان کے کہتا ہے اے یزید ایحددونی بالموت، مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا تو ہمارے لیے ایک فضیلت ہے. یہ اس علی کا پوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں کہ موت میرے اوپر آ جائے. سجاد تو سینہ تان کے شہید ہونے کے لیے تیار ہے. مگر زینب کبریٰ کو عاشور کی سپہر یاد آ گئی. جب آخری رخصت کے لیے حسین آئے تھے تو زینب سے کہا تھا زینب اب میں جا رہا ہوں، میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے، یہ جتنی عورتیں، اور دیکھنا میرے سجاد کو بچانا، نسل امامت کی حفاظت کرنا. زینب کو اپنا وعدہ یاد ہے. ایک بار سفید بالوں سے چہرہ چھپائے ضعیفہ زینب آگے بڑھی، سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کہا یزید میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر اسے شہید کرنا ہے پہلے زینب کی گردن پہ تلوار چلے گی. وہ تو ہے ہی شراب کے نشے. جلاد تو چلو پہلے زینب کی گردن اڑا دو. زینب علی کی بیٹی ہے نا، مرنا اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہے. مگر ایک کونے میں کھڑی ہوئی فضہ کو 50 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا. فاطمہ کی کنیز فضہ 50 سال پہلے جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو آخری وقت میں فضہ کو بلایا تھا. فضہ میں نے تجھے ہمیشہ بہن سمجھا بھی ہے، بہن کہا بھی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بعد میرے حسن و حسین کو، میری زینب و کلثوم کو ماں کی طرح پالنا اور ہر مصیبت سے بچانا. مگر فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. حسین کو نہ بچا سکی، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے جسم پامال ہوا. ہاں فضہ زینب کو بچانے کے لیے زینب کے سامنے آئی. کہا یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ ہے میری شہزادی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ تو ہے ہی شراب کے نشے میں چور. کہا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے. جلاد فضہ کی جانب چلا. وہ فضہ نے دربار کو دیکھا، ملک حبشہ کے 200 سردار کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. فضہ نے کہا کہ اے میرے ملک والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا، خاموش بیٹھے ہو.
حبشہ کے 200 سرداروں کی غیرت بیدار ہوئی، ایک بار کھڑے ہوئے کرسیوں سے، تلواریں نکالی، یزید فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ علی کی بیٹی زینب بہت صابرہ، سارے مصائب پہ صبر کیا، مگر یہ جو حبشی سرداروں کا جملہ سنا نا تو اب صابرہ زینب بھی برداشت نہ کر سکی۔ ایک بار مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا اپنی نواسی زینب کا سلام لے۔ آج ایک کنیز کی حمایت میں تو 200 سردار نکل آئے، لیکن تیری بیٹی بے مخنہ و چادر کے قیدی بنا کے کھڑی ہے اور اس کی حمایت میں ایک جملہ کہنے والا کوئی۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ میری مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ اور میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، خدا کسی شخص کو بھی اس کے گھر والوں کی یہ حالت نہیں دکھائے، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں۔ میرا مظلوم آقا سجاد، ان کے مصائب کا واسطہ جو لوگ موسم کی سختی میں بھی آج عزا خانے کے اندر آئے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق ذرائع کو، ان کو کاروبار کو، ان کی جان مال عزت و آبرو کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔